آج تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملاقات بھی ہو گئی اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، لیکن اس کی ابتدا کیا یہ سمجھیں کہ کل جو اپوزیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے حکومتی وفد کی، یہ اس کا نتیجہ ہے، یا کل کی جو ملاقات تھی جس کا آپ بھی حصہ تھے، جس میں آپ موجود تھے، کیا ڈسکشن ہوئی ہے سر؟ حکومت نے کیا کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں؟ بہت شکریہ گرمانی صاحب۔ بنیادی طور پر سینٹ کے اندر اس چیز پہ گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے، اور سینٹ میں جو ہمارے قائد حزب اختلاف ہے سینیٹر علامہ راجہ نصیر عباس صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مذاکرات کی بات کی تھی اور ہم نے اس کو پازیٹیولی اس کا رسپونڈ کیا تھا، تو اس سے پھر آگے بات نہیں بڑھی۔ اب جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو تشویشناک خبریں آ رہی ہے تو یہ مزید معاملات کو پیچیدہ کر رہے، تو اس میں آپ لوگوں کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی تناظر میں پھر رانا ثناء اللہ صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب آئے، بعد میں ان کو پھر اعظم نذیر تاڑ صاحب نے بھی جوائن کیا، میں ادھر موجود تھا۔ ہماری کوئی گھنٹہ نشست رہی اور بڑی تفصیلاً نشست رہی۔ جو آپ نے اپنے سوال میں کہا، یقیناً ہم نے یہ مسئلہ ادھر اٹھایا بھی خان صاحب کے صحت کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت یہی بحث چل رہی تھی، جی، اور ہم نے حکومتی وفد کو یہ بالکل واضح کے ساتھ کہا کہ اس طرح کی جو شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں جو ابہام پیدا کرتی ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، یہ معاملات کو پھر پوائنٹ آف نو ٹرن پہ لے کے جاتے ہیں، اور پھر سیاستدانوں کے ساتھ مکالمے کی جو گنجائش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ مکالمے کی گنجائش ختم ہو، اور ہم نے ہمیشہ آپ کی طرف کوئی وہ جو ہاتھ بڑھایا ہے وہ بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ تو آپ بڑھایا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ جو آج کی پیش رفت ہے یہ کل کی ملاقاتوں کا نتیجہ ہے؟ ہم نے تو حکومتی وفد کو یہ باور کرایا تھا کہ دیکھیں، ہم 7 مہینے سے تواتر کے ساتھ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت آپ کے ساتھ یہی ڈیمانڈ کرتی آئی ہے، 3، عمران خان کو ان کی ذاتی معالجین تک رسائی، ٹھیک ہے، عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی، اور ان کی وکلاء، فیملی اور سیاسی رفقا کی ملاقاتیں۔ تو آج ابھی جب میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ نورین نیازی صاحبہ جو خان صاحب کی ہمشیرہ ہے، اس کی اس وقت خان صاحب سے ملاقات جاری ہے۔ یقیناً اچھی بات ہے کہ اتنے مہینوں بعد لاسٹ 2 دسمبر 2025 کو آخری ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عظمیٰ خان کی، تو اچھی بات ہے۔ باقی ان کے ساتھ ہماری تفصیلی نشست رہی۔ گفتگو کا زیادہ تر محور جو اپوزیشن لیڈر نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اس کے اوپر تھا، تو اس پہ بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آیا ہے۔ کوئی نام مانگے؟ نہیں، نام کو ابھی وہ سٹیج نہیں آیا ہے۔ پہلے سٹیج میں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی ملاقات ہے، وہ کب ہونی ہے؟ اور میرے اپنے خیال میں کل وزیر اعظم کا جو ہمارا خط ہے اس کا جواب ہمیں موصول ہو جائے گا، اچھا، اور اسی خط میں پھر ہم ان کو سجیسٹ کریں گے کہ ہم نے کہاں ملنا ہے، صحیح، اور انشاءاللہ یہ ملاقات مجھے امید ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر ہو جائے گی۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ ساتھ اخونزادہ صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وفد نے بھی آج اچکزئی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی تھی، وہ ملاقات شاید پوسٹ پون ہوئی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید بلاول صاحب خود اچکزئی صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یہ درست ہے؟ دیکھیں، جو نوید قمر صاحب نے ہماری چیف ویب عامر ڈوگر صاحب سے، کیونکہ وہ رابطہ کاری کا کام کرتے ہیں، تو ان کو جو بتایا میں آپ کو وہی بتا سکتا ہوں، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری ملاقات ڈیو تھی، اور صبح 11 بجے اپوزیشن چیمبر میں راجہ پرویز اظہر صاحب، نوید قمر صاحب، شیرین امان صاحبہ اور سلیمہ انڈیوالے صاحب ان کے نے تشریف لانا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آج صبح بلاول صاحب ملک واپس پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ مزید اس کے اوپر ذرا ہم اپنی آپس میں ڈیلیبریشن کر کے پھر اس کے بعد ہم اچکزئی صاحب سے ملیں گے، اور اس میں بلاول صاحب خود بھی موجود ہوں گے۔ بلاول صاحب بھی ملنے آ رہے ہیں؟ اچھا، لیکن یہ ایجنڈا کیا ہوگا اخونزادہ صاحب؟ دیکھیں، ابھی تک تو ہمیں کوئی ایجنڈا ان کی طرف سے نہیں ہے۔ ظاہراً میرے خیال میں شیرین امان صاحبہ نے کہا تھا کہ کمیٹیوں کے حوالے سے بات کرنی، تو اس پہ تو ہمارا موقع پہلے سے واضح ہے کہ کمیٹیوں سے نکلنے کا فیصلہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جو اتھارٹی فیصلہ لے گی وہی اتھارٹی اس کو ریورس کر سکتی ہے، اور ہمارے اوپر خان صاحب نے ہمارے 2 اکابرین کے اوپر ایک اندھا اعتبار کیا ہے، جیل کے اندر بیٹھ کر انہوں نے ایک ذمہ داری ان کو دی ہے، تو وہ اس ذمہ داری کو بڑی اخلاص کے ساتھ نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم نے حکومتی وفد کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی درجہ حرارت میں کمی ہو، تو 2 اپوزیشن لیڈرز پی ٹی آئی کے ساتھ تو ان کے مسئلے مسائل ہے، میری اپنی جماعت کے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے وفد کیا کہتے ہیں، یہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے، تو اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے اوپر تو وہ الزام بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے کل ان کو کہا تھا کہ آپ ان 2 بزرگوں کو کسی بھی ٹائم
اڈیالہ جیل کے اندر لے کے جائے تاکہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ان سے رائے لے سکے, ان کا ذہن جان سکے کہ وہ کیا لیکن حکم رضا صاحب اب دیکھیں جو کمیٹیوں کا معاملہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی ایجنڈا ہوتا پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقاتوں کا تو پھر میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب اس میں نہ ہوتے, کیونکہ ظاہر اہم معاملہ تو ہے, لیکن آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں کہ آپ نہیں میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو پریشانی ہے, اور وہ پریشانی جو چیز اس وقت باتوں کی حد تک ہے جو اقتدار کی راہداریوں میں گونج رہی ہے ترمیم, ہاں وہ 28ویں آئینی ترمیم کی جو باز گشت ہو رہی ہے, تو یقیناً اس نے پیپلز پارٹی کو بھی بڑی پریشانی میں ڈالا ہوا ہے. اور آپ مجھ سے زیادہ یہ بہتر جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی سندھ کے تقسیم کے حق میں نہیں ہے, تو اور اسی وجہ سے ان کو پتہ بھی ہے کہ چکزئی صاحب کا بھی اس کے اوپر بڑا کلیئر موقف ہے. پھر تحریک تحفظ پاکستان میں شامل سندھ کی جماعتیں ہیں, بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں, ان کا بھی اتنا ہی سخت موقف ہے اور بڑا سینسٹیو ہے اس معاملے میں. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی از لوکنگ فار نیو الائز, شاید یہ بھی ہو سکتا ہے. تو چکزئی صاحب گرین سگنل دیں گے؟ دیکھیں ہم تو جو بھی آئین کی بالادستی کے لیے, جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے اور اسی پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا تو ہم ویلکم کریں گے. بلاول صاحب تو اس حکومت کو فارم 47 بھی کہہ چکے ہیں, الٹی گنتی کا بھی بیان دے چکے ہیں. جی کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائے, کوئی تحریک عدم اعتماد کی طرف معاملہ جائے, کوئی ایسا بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جمہوری عمل میں یہ سب کچھ روا ہے, اس طرح ہی آئینی میں اس میں گنجائش موجود ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسلم لیگ نون کے وزیر صاحب کو میں کل پرسوں ٹی وی کے ایک پروگرام میں سن رہا تھا گھر پہ بیٹھ کر, تو اس نے کہا کہ بس یہ تو ایک سیاسی ہماری, جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ الزامات, تو نے کہا کہ بس اب ہم بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کس طرح آپ یہ نیو نارمل کہہ سکے, نسل در نسل ایک دوسرے کو گالیاں دی گئی. وہ آپ نے پیپلز پارٹی کے بھی فیس بک اور ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے, ان کے ایکس کے اکاؤنٹ سے, اور نون کے بھی آپ نے چیک کہ نسل در نسل, وہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ کس طرح نیو نارمل ہوگا. تو آپ کو لگ رہا ہے تحریک عدم اعتماد کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں موجودہ تحریک اعتماد تو نقوی صاحب نے خود کر دیا ہے نظام کے اوپر, جب اس نے کہا ہے کہ نظام کولیپس کر گیا ہے, تو اس سے بڑی تحریک اعتماد. ناصر بٹ صاحب, سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے کہا ہے کہ لگتا ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہو رہی. تو میرے خیال میں وہ سازش پھر وہ خود کر رہے ہیں, ہم تو کسی سازش کا حصہ نہیں. ہم نے تو ایون اس حد تک کہا تھا ان کو فلور آف دی ہاؤس سینیٹر علامہ راجہ عباس سے, جو ہمارے قائد حزب اختلاف ہے, کہ اگر غیر جمہوری قوتیں بھی آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آنا چاہے گی تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن آپ آئین کی بالادستی کے لیے, جمہور کی بالادستی کے لیے, اس پارلیمنٹ کو سٹرینتھن کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اچھا ایک آخری سوال کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آج جو ریلیف ملا ہے عدالت کے ذریعے, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ 27 سپتمبر کو جو مارچ کی کال ہے وہ انٹیکٹ ہے یا اس کو واپس لیا جا سکتا ہے؟ نہیں, بالکل انٹیکٹ ہے, اس کا تو اس کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ہماری آنے والے دنوں میں ہم ایک اے پی سی بھی بلا رہے, تحریک تحفظ پاکستان. آج ہماری مولانا صاحب سے اس حوالے سے ایک ملاقات بھی ہے رات کو, اور ان کی اویلیبلٹی بھی ہم چیک کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کی امیر سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, لیاقت بلوچ صاحب سے بھی, خاقان عباسی صاحب سے, ان سب سے ہم رابطے میں ہیں سندھ کی جماعتوں کے ساتھ. اور اسلام آباد میں ہم ایک قومی جرگہ بلا رہے انہی مسائل کے اوپر, اور میرے خیال میں اس سے پہلے ہم تحریک تحفظ پاکستان کا سربراہی اجلاس بھی طلب کر رہے اسی ہفتے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس میں وہ, لیکن ایک چیز جو ابھی تک وضاحت کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ ہے کہ 27 ستمبر کی جو کال ہے وہ انٹیکٹ ہے. 27 سپتمبر کی, ٹھیک ہے جی. تو آپ کل کی جو ملاقات تھی اس میں حکومت نے آپ سے درخواست نہیں کی کہ یہ کال واپس لے لیں؟ نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ان کی. اور مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 27 سپتمبر کو آپ کے ساتھ ہوں گے؟ مولانا صاحب سے تو ابھی جو ہمارے ملاقات کا ایجنڈا ہے وہ اے پی سی کے حوالے سے ہے. ظاہر ہے اگر اس گفتگو میں کوئی ان کے ساتھ ہماری وہ ہوگی تو میں پھر بہتر پوزیشن میں ہو کے آپ کو اپڈیٹ کر سکتا ہوں. چلیں سر, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا.